ویسے تو یہ بات عام ہے کہ بے اولادی کا روگ عورت کو دیمک کی طرح سے لگ جاتا ہے۔ عورت اولاد کے حصول کی خاطر سوکن کو بھی برداشت کر جاتی ہے، لیکن میں ایک مرد ہو کر اولاد کے لیے وہی جذبات رکھتا تھا جیسے کہ کوئی عورت رکھتی ہے۔ مجھے بچوں سے شروع سے ہی بہت لگاؤ تھا۔ اپنی شادی سے پہلے جب بھی میری شادی شدہ بہن میرے گھر پر رہنے آتی، میں اس کے بیٹے کو دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ میری جب شادی نیلوفر سے ہوئی تو میں نے شادی کی رات ہی اسے یہ کہا کہ مجھے بچے بہت پسند ہیں، بس یہ سمجھ لو میں بچوں کا دیوانہ ہوں۔ اس رات لوگ اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں نیلوفر سے بچوں کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ میری بچوں کے لیے دیوانگی کی حد ہی تو تھی۔ نیلوفر کے چہرے پر جب میں نے ناگواری سی دیکھی تو پھر اس کی بھی تعریف کرنے لگا۔ شادی کے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ نیلوفر ابھی تک امید سے کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے جب پہلی بار نیلوفر سے یہ بات کی کہ ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں لیکن تم ابھی تک امید سے نہیں ہوئی، اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ میری بات پر مجھے حیرت سے تکنے لگی تھی۔ کہنے لگی ابھی شادی کو وقت ہی کیا ہوا ہے۔ اس وقت تو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید میں ہی کچھ جلدی کر رہا ہوں، لیکن اس میں میرا بھی کیا قصور تھا۔ مجھے اولاد کی خواہش بہت تھی، لیکن پھر تو بس وقت ہی گزرتا رہا، لیکن میرا انتظار ختم نہ ہوا اور میری یہ خواہش شدت پکڑنے لگی تھی۔ میں کسی محفل میں جاتا تو لوگوں کے بچوں سے بے تحاشا پیار کرنے لگتا۔ اپنے خاندان میں، دوست احباب میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ باسم بچوں کا شدائی ہے۔ میں بھی کیا کرتا، میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور میں بے اولاد تھا۔ کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوئے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں سے حصول اولاد کے لیے علاج نہ کروایا ہو، لیکن میں ابھی بھی تہہ دامن تھا۔ پہلی بار مجھے اپنی بیوی نیلوفر کا خیال اس وقت آیا جب میری والدہ نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ کہنے لگی باسم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیلوفر تمہیں اولاد کی کوئی خوشی دے سکتی ہے۔ سب جگہ سے تو تم علاج کروا چکے ہو، میری مانو تو دوسری شادی کر لو۔ میری والدہ نے یہ بات مجھے اپنے کمرے میں بٹھا کر بڑی رازداری سے کی تھی، لیکن کھڑکی سے جھانکتی 2 نم آنکھوں نے میرے دل کو پہلی بار بے چین کیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی نیلوفر سرخ آنکھیں لیے میرے لیے دودھ کا گلاس لیے کمرے میں آئی تھی۔ آنکھوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ رو دھو کر آئی ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس مجھے تھمایا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بات کا آغاز اسی نے کیا تھا۔ کہنے لگی باسم، آپ دوسری شادی کر لیں، ساتھ ہی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے اولاد کی خواہش تھی اور بڑی شدت سے تھی، لیکن محبت مجھے نیلوفر سے بھی بہت تھی۔ میں کبھی بھی اس پر یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا کہ اس پر سوتن لا بٹھاتا۔ میں اٹھ کر نیلوفر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ بڑی محبت سے تھاما۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تو اور کیا کروں باسم، مجھے بھی بچوں کی خواہش ہے، لیکن میں بھی اتنی ہی اس معاملے میں بے اختیار اور بے بس ہوں جتنا کہ آپ۔ اماں پورا دن مجھے تانے دیتی رہتی ہے اور آج آپ سے بھی دوسری شادی کا کہہ دیا، وہ آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بڑی اپنائیت سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بچوں سے محبت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے تم سے بھی بے تحاشا محبت ہے۔ شاید یہ میرا مزاج ہے کہ میں محبت کے معاملے میں بے اختیار اپنے جذبوں کا اظہار کر دیتا ہوں، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس لیے اماں کو لگا کہ میں بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لوں گا، لیکن نہیں نیلوفر، میرے نصیب میں اگر اولاد جیسی نعمت لکھی ہے تو وہ تم سے بھی مل جائے گی، ورنہ… یہ کہہ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ورنہ کوئی بات نہیں، جیسے وقت گزر رہا ہے گزر جائے گا، لیکن تم بے فکر رہو، میں تم پر یہ ستم بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی طرف سے میں نے نیلوفر کو بہت تسلی دی تھی، لیکن وہ شاید بیویوں جیسا شک رکھتی تھی، اسے میرے بارے میں ہر وقت وہم ہی ستاتے رہتے تھے۔ شاید ایسی عورتیں شوہر کے معاملے میں انسیکیور سا محسوس کرتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اولاد کے لیے شوہر کبھی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ وقت اور کچھ آگے بڑھ گیا، میری شادی کو 5 سال بیت گئے، لیکن اب بھی میں بے اولاد ہی تھا۔ میں بہت دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں دل سے یہ آرزو ہی نکال دوں، لیکن شاید یہ بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے جب ایک بار میں آفس سے گھر آ رہا تھا کہ مجھے اپنے دروازے کے پاس ایک فقیر نظر آیا۔ ہرا چولا پہنے، ہاتھ میں خالی کشکول لیے، ننگے پاؤں گرمی میں وہ خشک ہونٹوں کے ساتھ میرے ہی گھر کا دروازہ بجا رہا تھا۔ میری بیوی نے ہی دروازہ کھولا،
وہ شاید کچھ کھانے پینے کو مانگ رہا تھا، لیکن میری بیوی نے صاف انکار کر دیا اور دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ اس فقیر کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ مجھے نیلوفر کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس فقیر کی طرف بڑھنے لگا جو کہ اب میرے گھر کے برابر والے گھر کا دروازہ بجا کر کھانے کو کچھ مانگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، بابا جی آپ رکیں، میں آپ کو کھانے کو دیتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے لگا، جیتا رہ بیٹا، اللہ تجھے بھاگ لگائے۔ کب سے ان بے حصوں سے کھانے کو مانگ رہا ہوں، مگر مجال ہے ایک باسی روٹی ہی مجھ فقیر کو دے دیں۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ غصے سے بجایا۔ دروازہ نیلوفر نے ہی کھولا تھا۔ میں غصے سے اندر داخل ہوا۔ وہ میرے پیچھے کھڑی فقیر کو دیکھ رہی تھی اور بولنے لگی، تم پھر آ گئے، کہا نا کچھ نہیں ہے کھانے کو، ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس فقیر سے بپھر کر بولی، میں نے کہا میں اسے یہاں لایا ہوں، چپ رہو تم۔ میں نے نیلوفر کو خاموش کروایا اور سیدھا کچن میں چلا گیا۔ ہاٹ پاٹ سے 2 روٹیاں نکالیں، دیچکی میں سے سالن نکالا اور روٹی پر ہی ڈال کر اس فقیر کے کشکول میں ڈال دیا۔ اس کے بعد فریج میں سے ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اس فقیر کو دے دی۔ میں نے کہا، آپ روز کھانا میرے گھر سے کھائیے گا۔ وہ فقیر بہت خوش ہو گیا، مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ نیلوفر مجھے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ نیلوفر تم یوں ساحل کو خالی ہاتھ گھر سے واپس لوٹا دیتی ہو، جب ہی اللہ بھی ہمیں اپنے در سے نا امید لوٹاتا ہے۔ میری بات پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، باسم، یہ لوگ ڈرامے باز ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کی ہمدردیاں لینے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، اندر سے دیکھو تو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، بس محنت سے بھاگتے ہیں۔ میں نیلوفر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، بس ایک بات یاد رکھو، اگر ہمارے دروازے پر بادشاہ بھی روٹی کا سوال لے کر آئے تو تم اسے بھی خالی نہیں بھیجو گی۔ اگر اس کی روٹی پکانا تم پر بھاری ہے تو میری 2 روٹیاں اسے دے دینا۔ مجھے اس وقت نیلوفر پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ نہیں بولی، میرے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ اب تو وہ فقیر روز اسی وقت ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہوتا جب میں آفس سے لوٹتا تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا، اللہ تجھے پرموشن دے گا انشاءاللہ۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا، جیب سے 200 نکال کر اس کے خالی کشکول میں ڈال دیے، لیکن اس فقیر نے مجھے وہ پیسے واپس لوٹا دیے۔ کہنے لگا، مجھے پیسوں کی کوئی چاہ نہیں ہے، بس روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ تمہارے در سے کھلا دیتا ہے، جب پرموشن ہو جائے تو منہ میٹھا کروا دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب 2-3 دن بعد ہی میرے باس نے میری پرموشن کر دی۔ اس خبر نے مجھے اتنا حیران نہیں کیا تھا جتنا اس فقیر کی دی گئی دعا نے کیا تھا۔ کیا یوں بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ میرا ذہن بالکل بے یقین سا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ بہرحال گھر جاتے ہوئے میں مٹھائی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ فقیر میرے گھر کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھا اپنے کشکول سے کھانا کھا رہا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میرے چہرے پر بھی انہیں دیکھ کر بے تحاشا خوشی در آئی تھی۔ اس سے پہلے میں انہیں یہ خوشخبری سناتا وہ خود سے بول پڑے۔ کہنے لگے، مبارک ہو میاں، اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ یہ بات میرے لیے اور بھی حیران کن تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہنے لگے، تمہارے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ کامیاب لوٹے ہو۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ شاپر سے نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے اسے کھول کر بس 1 لڈو ہی کھایا اور باقی مجھے دے دیا۔ میں نے کہا، بابا جی یہ سارا آپ کے لیے ہے۔ وہ کہنے لگے، میں یہ سارا کیسے کھا سکتا ہوں؟ مجھے بس 1 لڈو کی خواہش تھی، اللہ نے تمہارے ذریعے دے دیا، اللہ تمہیں برکت دے۔ میں نے کہا، میں یہ پورا ڈبہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ اسے ساتھ لے جائیں، اپنے گھر والوں کو دے دیجیے گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ کہنے لگے، میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، اس لیے اسے تم رکھ لو۔ وہ ڈبہ مجھے پکڑا کر وہاں سے چلے گئے اور میں ان کی بات حیرت سے سوچ رہا تھا کہ وہ اکیلے ہیں، آخر کوئی تو ان کی فیملی ہوگی۔ خیر میں بہت خوش تھا، اس لیے گھر میں داخل ہوا، امی اور نیلوفر کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی۔ امی مجھے ڈھیروں کامیابیوں کی دعائیں دینے لگیں، ساتھ ہی ایک بات ایسی کہی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ امی کہنے لگیں، اپنے بچے کے لیے بھی اسی اللہ کے نیک بندے سے دعا کروا لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں نیک اولاد سے بھی نواز دے، میرا سونا آنگن بھی بھر جائے گا۔ میں امی کی بات کو پوری رات سوچتا رہا کہ مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، مجھے تو سب سے پہلے اس فقیر سے یہی دعا منگوانی چاہیے تھی۔ مجھے اگلے روز اس فقیر کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ میں آفس سے بھی کچھ جلدی ہی گھر لوٹ آیا تھا۔
لیکن آج میرے گھر کے دروازے پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی تھی۔ بہرحال میں گھر میں داخل ہوا اور نیلوفر سے کہا کہ آج بابا جی کے لیے دیسی گھی کے پراٹھے بنائے۔ نیلوفر پراٹھے بنانے لگی۔ آج جس قدر مجھے اس فقیر کا انتظار تھا اتنا ہی وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء ہو گئی تھی۔ میرا انتظار ہی رہ گیا۔ وہ فقیر نہیں آیا۔ میرا دل اس قدر بجھ سا گیا تھا کہ میں نے رات کا کھانا تک ٹھیک سے نہیں کھایا۔ اگلے روز پھر سے میں اسی انتظار کی سولی پر لٹک گیا۔ 3-4 دن ہو چکے تھے۔ وہ فقیر دوبارہ مجھے پورے محلے میں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں سخت مایوس ہو چکا تھا۔ ایک امید سے ابھری تھی کہ شاید وہ فقیر اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، اس لیے میری یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ میرا دل پھر سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن جو چیز میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ نیلوفر بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ جب سے وہ فقیر نہیں آ رہا تھا میرے لیے یہ بات بھی قابل تفتیش تھی۔ نیلوفر کو اس فقیر سے کس بات کی خاطر تھی؟ وہ اسے کھانا میرے کہنے پر دیتی تھی اور بے دلی سے دیتی تھی۔ میں نے کئی بار نیلوفر سے اس بات کی وجہ بھی پوچھی، لیکن وہ کہتی کہ یہ لوگ چور اچکے ہوتے ہیں، موقع پا کر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بابا جی ایسے نہیں ہیں۔ کہنے لگی باسم آپ کو کیا پتا کہ وہ کیسا ہے؟ میں نے کہا میرا دل مطمئن ہے، لیکن شاید نیلوفر میری اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی تھی۔ ایک بار میں آفس سے واپس لوٹ رہا تھا جب میں نے اسی فقیر کو فٹ پاتھ پر سر پکڑے بیٹھے دیکھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے بائک ایک کنارے پر کھڑی کی اور بابا جی کے پاس اسی فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں پکارا تو وہ مجھے دیکھ کر اپنا رخ بدل گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھ سے ناراض ہیں، حالانکہ میں نے تو انہیں کبھی کچھ ایسا نہیں کہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بابا آپ اتنے دن سے گھر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ تیری بیوی کو میرا آنا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا کشکول لیے آگے بڑھ گئے۔ میں نے ان سے بہت پوچھا کہ وہ مجھے بتائیں کہ نیلوفر نے ان سے کچھ کہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس تیز تیز آگے کی طرف چلنے لگے۔ میں بھی ان کی تقلید میں چلنے لگا۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ میری بات سن لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ مجھے نیلوفر پر بے تحاشا غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے گھر آتے ہی نیلوفر سے پوچھا کہ اس نے اس فقیر کو ایسا کیا کہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے آنا یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ میری بات سن کر وہ گھبرا سی گئی، پھر کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کہا، وہ آپ سے میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ میں سمجھ تو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس سے وہ فقیر شروع سے ہی ناپسند تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یوں بھی کر سکتی ہے۔ میں نے نیلوفر سے بات چیت ترک کر دی۔ مجھے وہ فقیر پھر سے ملا تو میں نے کہا میں آپ سے اپنی بیوی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر اس شخص نے میرے لیے دعا بھی کی اور مجھے ایک اسم اعظم بھی پڑھنے کے لیے بتا دیا۔ 1 ماہ بعد مجھے یہ خوشی بھی مل گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ میں ڈاکٹر کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ چند دن سے نیلوفر کی طبیعت خراب تھی، اکثر اسے معدے کا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر کی دوا کھا کر وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن اس بار وہ زیادہ ہی بیمار ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی اسے ڈاکٹر پر لے کر گیا، چند ٹیسٹ کروا کر ہی یہ خوشخبری سننے کو مل گئی تھی کہ وہ امید سے ہے۔ میں کچھ دیر تو اس رپورٹ کو ہاتھ میں پکڑے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے سب سے پہلے مسجد میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ واپس آ کر امی کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ میں آج اتنا خوش تھا جس کی کوئی حد نہیں، لیکن نیلوفر یوں تھی کہ ابھی رو دے گی، جیسے وہ خوش نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے 5 سال بعد یہ دن ہمیں دکھایا تھا۔ میری ماں نے تو نہ جانے کتنی منتیں مرادیں مان رکھی تھیں۔ میں نے نیلوفر کی خاطر ایک ملازمہ بھی گھر پر رکھ لی تاکہ اسے مشکل نہ ہو۔ میرا تو ان دونوں یہ حال تھا کہ نیلوفر کو پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا، لیکن ایک بار جب میں گھر آیا تو نیلوفر دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی اٹھائے چھت پر لے جا رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کاموں سے منع کیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ بالٹی پکڑی اور زمین پر پھینک دی۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو تم جانتی ہو یہ دن کتنی مشکلوں سے ہماری زندگی میں آیا ہے۔ نیلوفر اگر تمہاری کسی بھی بے احتیاطی کی وجہ سے میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے یہ الفاظ سن کر نیلوفر رونے لگی تھی، مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے واقعی اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نیلوفر چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔
اس کی رنگت پیلی سی پڑتی جا رہی تھی، حالانکہ میں اس کی خوراک اور دعاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی بیوی سٹریس لے رہی ہے جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نیلوفر سے پوچھ کر تھک گیا تھا، لیکن وہ مجھے یہی کہتی کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نیلوفر کی صحت بننے کی بجائے اور خراب ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایک بار میرے دروازے پر وہی فقیر آیا۔ میں نے اسے کھانا کھلایا اور اپنی بیوی کے بارے میں بتایا۔ اس نے میری بات سن کر مجھے نیلوفر کے بارے میں بتایا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری بیوی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میں شاید اس فقیر کی بات پر اعتبار بھی نہ کرتا، لیکن اب تک اس کی ہر کہی ہوئی بات پوری ہوئی تھی۔ میں وہ بات سن کر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ وہ فقیر کہنے لگا، اگر میری بات پر بھروسہ نہ ہو تو آزما کر دیکھ لینا اپنی بیوی کو۔ چند دن تو میں اسی شش و پنج میں مبتلا رہا کہ اگر فقیر کی باتیں سچی ہیں تو میں نیلوفر جیسی عورت کے ساتھ ہرگز بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب میں سوچ چکا تھا کہ مجھے صرف سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے میں اسی ہاسپٹل میں گیا جہاں نیلوفر اکثر جاتی تھی۔ میں اس کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے سچ بتائے کہ میری بیوی کا اس کے پاس ہر چند ماہ بعد آنے کا مقصد کیا ہے۔ میری بات سن کر لیڈی ڈاکٹر کی بھی رنگت اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا میں سچ جان چکا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے جھوٹ نہ بولے۔ کچھ دیر تو میری بات کو ٹالتی رہی، لیکن پھر اس شرط پر سچ بتانے کے لیے راضی ہوئی کہ میں نیلوفر کے سامنے اس کا نام مت لوں۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن جو سچائی مجھے اس لیڈی ڈاکٹر سے معلوم ہوئی وہ وہی تھی جو مجھے اس فقیر نے بتائی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیلوفر مجھے اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ میں نے تو ہر دفعہ اس کا ساتھ دیا تھا، کبھی اسے بے اولادی کے طعنے تک نہیں دیے تھے، بلکہ جب میری ماں نیلوفر کو اولاد نہ ہونے پر کچھ کہتی تھی میں اپنی والدہ کو ہی سمجھاتا تھا کہ اس میں نیلوفر کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ سارا قصور ہی نیلوفر کا تھا۔ میرے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی، لیکن ابھی نیلوفر کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں اس سے یہ بات کرتا۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو نیلوفر کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس وقت تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس سے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ مر جائے گی۔ ہزار اختلاف کے باوجود میں اس کے لیے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ میں نے سب سے پہلے نیلوفر کا پوچھا۔ وہ کہنے لگی وہ بھی ٹھیک ہے۔ 6 سال بعد میں نے اپنی گود میں ایک نومولود بچے کو پکڑا تھا جو بے تحاشا رو رہا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے بھی جاری تھے۔ اس وقت میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ کر رونے لگا۔ وہاں موجود آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن میری کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مجھے اس فقیر نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی خود اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ ہر چند ماہ بعد امید سے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے اس بات کا علم ہوتا ہے وہ اپنا بچہ ضائع کروا دیتی ہے۔ مجھے یہ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا، بھلا نیلوفر ایسا کیوں کرے گی؟ لیکن یہی بات مجھے ڈاکٹر نے بھی بتائی تھی کہ وہ سال میں 1-2 بار اپنا بچہ ضائع کروانے آتی ہے اور اس بات کے لیے ڈاکٹر کو ٹھیک ٹھاک پیسے دیتی تھی۔ لیکن اس بار میں اس کے ساتھ اس کی رپورٹس دیکھ چکا تھا۔ وہ اس لیے اپنا ایبارشن نہیں کروا سکی تھی، لیکن اس نے اس بچے کو بھی ضائع کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وجہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بے حد دکھ تھا۔ اپنے بچے کو اپنی گود میں بھر کر میں اپنے سارے ضبط کھو بیٹھا تھا۔ نیلوفر کو جب کمرے میں شفٹ کیا گیا تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی تھی۔ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ باسم میں نہیں بچوں گی، میں مر جاؤں گی۔ اس وقت تو مجھے اسے دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ رات تک وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ کچھ دیر اپنے بچے کو غور سے دیکھتی رہی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کی گود میں اس بچے کو ڈال دوں، لیکن میں نے اس بچے کو پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیوں باسم، یہ میرا بھی بچہ ہے۔ میں نے کہا وہ سب بھی تمہارے ہی بچے تھے جنہیں تم ہر بار ہاسپٹل میں ضائع کروا دیتی تھی۔ تم اتنی سخت دل بھی ہو سکتی ہو نیلوفر، میں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ماں کیسے اتنی سخت دل ہو سکتی ہے، اپنے ہی جگر کے گوشے کو اپنے ہی وجود سے نوچ کر پھینک دے۔ میری بات سن کر نیلوفر تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دے سکتا، تم اس کا بھی گلا گھونٹ دو گی، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری بات پر وہ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میں بھی مجبور تھی، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر چکی تھی۔ شاید وہ زچگی کی تکلیف سہ نہیں پائی تھی، اس لیے جب میں نے ہوش سنبھالتے ہی یہ سنا
میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ڈیلیوری کے وقت مر گئی اور اس کا بچہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد میرے دل میں اس خوف نے جگہ کر لی تھی۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو آپ نے پہلی ہی رات بچے کی خواہش کا اظہار کیا اور بچہ میں پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی، اس لیے میں ہر بار ابورشن کروا لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بچہ پیدا کرتے ہی مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ کاش یہ بات وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو میں اسے اس خوف سے نکال دیتا، تو میرے وہ بچے بھی باحیات ہوتے جسے میری بیوی نے خود مار ڈالا۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا ہوتا ہے۔ بہتر ہے عورت مرد پر بھروسہ کرے اور شوہر اس کی بات کو سمجھ کر اس کا حل تلاش کرے۔